حاضرین، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں مذہب کے معاملے میں یا سیاست کے معاملے میں یا قرابت رشتہ داری کے معاملے میں یا صداقت دوستی کے معاملے میں، ہم ہر احترام بھول جاتے ہیں، ہر احترام کو فراموش کر دیتے ہیں. یہی ہمارا رویہ ہے نا. اور یہ رویہ ہو اور بندہ کہ میں عاشق رسول ہوں، میں میلاد مناتا ہوں، میں نے جلوس میلاد نکالنا ہے، میں نے جناب میلاد کی محفل کرنی ہے، میں میلاد پڑھنے والا خطیب ہوں، میں خدا جانے کیا ہوں، اور ایک طرف معاملہ یہ ہو جو میں نے سمجھا دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص دعوے میں موسیٰ بنتا ہو، کردار میں فرعون ہو. دعوے میں موسیٰ بننے کی کوشش کریں نا، کردار میں فرعون ہو، آپ اسے موسیٰ مان لیں گے؟ بولے نا، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو ایک طرف ایک شخص ہے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، چاہے وہ خود کو مذہبی طبقہ کہتا ہو یا عام دنیا دار طبقہ ہو، ہمارا حال کیا ہے ہر معاملے میں دیکھیے. چاہے میں نے بتا دیا چاروں میدان ہے نا، مذہب کا، سیاست کا، قرابت کا، رشتہ داری کا، صداقت کا، ہر معاملے میں ہمارا رویہ دیکھیے. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمارے رویوں کا قبلہ درست کیا. یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے. اگر ہم ان اخلاق کو نہیں اپناتے اور ہم اپنے تائیں کہیں کہ ہم نے میلاد منا لیا اور حضور کو خوش کر دیا، یہ فریب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. حقیقت کبھی بھی. آپ دیکھیے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے ہیں تو آگے چیونٹیاں تھیں، کیڑیاں. ایک صحابی نے انہیں آگ لگا دی، انہیں بولی گئے. اب اس نے کوئی حضور کی بے ادبی تو نہیں کی ہوگی نا، لیکن حضور کے مقصد کے خلاف چلا، حضور کی سیرت طبیعت کے خلاف چلا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور شدید غضبناک ہوئے، فرمایا یہ کس نے حرکت کی ہے؟ کسی کو آگ میں جلانا یہ رب نار کا حق ہے، یہ آگ کے رب کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. شدید غضبناک ہوئے. تو چیونٹیوں کو تکلیف دینا بلا وجہ پسند نہیں فرماتے تھے. کجا یہ کہ آج کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمے پڑھنے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، تہمت بہتان بازی لگاتا ہے. اور یہ قوم تو ایسی ہے، تحقیق نہیں کرتی. بلکہ حضور کے زمانے میں ایسا ہو گیا نا. یہ جو آیت اتری، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب ایک فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، بعد میں عمل درآمد کیا کرو. اس پہ ایک پورا کلپ ہے جو فیس بک یوٹیوب پہ میرا موجود ہے، میرا موضوع نہیں، میں گزر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا تھا جو طلقاء میں سے تھا، عقبہ بن ابی معیط. اس کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے آؤ. اس نے دور جاہلیت میں وہاں قتل کیا تھا اس قبیلے کا ایک. اس نے سوچا حضور نے مجھے بھیجا ہے، اگر میں وہاں گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے، قتل کا بدلہ قتل لینا ہے. اس نے بجائے آ کے حضور کو حقیقت بتانے کے جھوٹ بولا اور کہا یا رسول اللہ میں وہاں گیا، انہوں نے الٹا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور زکوٰۃ نہ ادا کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ لیکن پہلے تحقیق کر لینا کہ یہ جو خبر لے کے آیا یہ سچی بھی ہے، یا اگر انہوں نے میرے سفیر کے اوپر واقعی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اس بغاوت اور اس غداری کی جو سزا بنتی انہیں دے کے آنا. حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور بجائے چڑھائی کرنے کے تمام صحابہ نے کہا تحقیق کی ضرورت نہیں، چڑھائی کر دینا، اڑا دینا سب کو. حضور نے فرمایا نہیں، ابھی آیت نہیں اتری، یہ حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے اخلاق ہیں. قرآن پاک کی درجنوں آیتیں حضور کی طبیعت پہلے سے ویسے ہوتی تھی اس پر آیت اتر آتی تھی. حضور جمعہ پہلے سے پڑھاتے تھے، جمعہ بعد میں فرض ہوا. وضو پہلے سے کرتے تھے، وضو کا حکم بعد میں آیا. غسل پہلے سے کرتے تھے، غسل کا حکم بعد میں آیا. نماز پہلے سے پڑھتے تھے، نماز کا حکم بعد میں آیا. یہ حضور کے اخلاق ہیں. اور ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق فرعونوں اور قارونوں جیسے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو 2 جاسوس بھیجے ان کے ہاں رات کے وقت، تو دیکھا وہ اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. جب حضرت خالد وہاں پہنچے صبح ان سے تفتیش کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں زکوٰۃ لینے. اس پر یہ قرآن پاک کی آیت اتری
کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو وہ بات سچی بھی ہے یا اس بات کا پس منظر کیا ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے, قط و برید کر کے نہ پیش کی گئی ہو. تو حضور کے اخلاق تو یہ تھے کہ ایک صحابی نے انڈے اٹھا لی, بچے اٹھا لیے ایک پرندے کے, ایک فاختہ کے, تو وہ آئی, اس نے شکایت کی, حضور نے فرمایا اس کو تکلیف کس نے دی ہے, اس کے بچے اسے واپس کرو. تو پرندوں تک کو ناجائز تکلیف دینا برداشت نہیں فرماتے تھے, ایسی طبیعت تھی حضور کی. علماء یہود آئے, آپ تو پھر مسلمان ہیں نا, فرقے آگے جو بھی ہیں آپ کے, مسلک آگے جو بھی ہیں, مذہبی تنظیمیں, اب تو اتنے فرقے بن گئے, پہلے 4 تھے اب فرقوں میں فرقے, مذہبی تنظیموں نے تو فرقے در فرقے بنا چھوڑے, اب تو ہر مسجد ایک الگ فرقہ بن چکا ہے, ہر محلہ ایک الگ فرقہ بن گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علماء یہود ملنے کے لیے آئے, ان سے زیادہ تو اس حضور سے نفرت کوئی نہیں کرتا تھا نا. آئے, انہوں نے حضور کے ہاتھ چومے, حضور کے پیر چومے, حضور نے اجازت دی انہیں. یہ امام بخاری نے لکھا ہے اس کو الادب المفرد. یہودی علماء نے حضور کے قدم چومے, پیر چومے, نفرت سے ددکارا نہیں. اور نجران کے عیسائی علماء جب حضور کے پاس آئے, 60 سے زائد عیسائی علماء تھے, عام عیسائی نہیں تھے, علماء تھے جو لوگوں کو اس عقیدے پر پکا کرتے ہیں. 60 سے زائد عیسائی علماء حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے کہا حضور ہم ٹھہرا لیتے ہیں اپنے گھر میں, ہم فرمایا نہیں, ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراؤ. مسجد نبوی سے بڑا تو حرم کوئی نہیں تھا نا, تو کہاں ٹھہرایا بولیے, مسجد نبوی میں ٹھہرایا حضور نے. اور جب ان کی نماز کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت نماز پڑھانے لگے تھے. ان کا ہم کہاں عبادت کریں, فرمایا اسی مسجد نبوی میں کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی, انہوں نے دوسری طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, بیک وقت, ایک ہی وقت میں. اور جب کھانے کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس کھانا لگا دو, لیکن انتظار کروانا, میں خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. شرف بخشا, خود صدارت کی مسند پہ بیٹھے, ان کے ساتھ کھانا کھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اخلاق غیر مسلموں کے لیے نبی رحمت کے ہیں. اور جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس کے اخلاق فرعونوں جیسے ہوں, اپنے بھائیوں مسلمان بھائیوں کے لیے وہ رسول اللہ کے رستے پر نہیں ہے, وہ شیطان کے رستے پر ہے.